آل پارٹیز کانفرنس کے بعد اپوزیشن رہنماؤں کی اس وقت میڈیا سے گفتگو جاری ہے۔ میں ہونے والی دھاندلی کی تحقیقات سے متعلق بنائی گئی پارلیمانی کمیٹی سے فی الفور مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ جان بوجھ کر اس کمیٹی کو غیر فعال بنا دیا گیا ہے۔ اجلاس نے فیصلہ کیا کہ 25 جولائی 2019 کو دھاندلی زدہ انتخابات کے خلاف یوم سیاہ منایا جائے گا۔ اجلاس نے فیصلہ کیا کہ ایک کل جماعتی رہبر کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو آئندہ کی مشترکہ حکمت عملی اور اس اعلامیہ کے نکات پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گی۔ اجلاس نے فیصلہ کیا کہ سینٹ کے موجودہ چیئرمین کو آئینی اور قانونی طریقے سے عہدے سے ہٹایا جائے گا۔ رہبر کمیٹی سینٹ کے نئے چیئرمین کے لیے متفقہ امیدوار کا نام تجویز کرے گی۔ اجلاس نے مطالبہ کیا کہ وزیرستان میں حالیہ واقعات کے بارے میں ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے تاکہ تمام حقائق عوام کے سامنے لائے جا سکیں۔ اجلاس نے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے ملاقات پر پابندی اور ان کے ذاتی معالج کو ان تک رسائی نہ دینے کی مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ قانون کے مطابق میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات اور ان کے ذاتی معالج کو فی الفور رسائی دی جائے، اور مطالبہ کیا کہ میاں محمد نواز شریف اور جناب آصف علی زرداری اور دیگر اسیران کی زندگی کی بنیادی دستوری اور قانونی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اجلاس نے موجودہ حکومت کے آئین پاکستان کے اسلامی دفعات کے خلاف اقدامات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ہاں، ایک لفظ میں ذرا بھول گیا ہوں، جہاں ہم نے کہا ہے عوام دشمن، تاجر دشمن، صنعت دشمن، صحت اور تعلیم دشمن کا لفظ میں بھول گیا ہوں، اور کسان دشمن کا لفظ میں بھول گیا ہوں، وہ بھی اس میں آپ مینشن کر دیں۔ بہت شکریہ۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک اپنی آج سے 1 سال پہلے بھی کی تھی، اس کے بھی کچھ حوصلہ افزا نتائج دینے کے لیے کیا گارنٹی ہے کہ آپ سب لوگ اکٹھے چلیں گے؟ دوسرا جو آپ سے مسلسل مطالبہ ہو رہا ہے اسلام آباد کے لاک ڈاؤن، کیا اس کے اوپر بھی کوئی مشاورت کی گئی؟ جو ہم نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ ایک رہبر کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو آئندہ حکمت عملی وضع کرے گی، اور ہم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ چاروں صوبوں میں عوام کی بیداری کے لیے رابطہ عوام مہم شروع کی جائے۔ یہ متفقہ فیصلے ہوں گے، مشترکہ فیصلے ہوں گے، اور اس حوالے سے پورے عوام کے ساتھ ہم مل کر جائیں گے اور ان کے سامنے طے ہوا تھا کہ اے پی سی آپ بلائیں گے جو احتجاجی تحریک کا فیصلہ کریں گے، یہ طے ہوا تھا۔ یہ اے پی سی تحریک کے لیے بلائی گئی تھی، آپ نے فیصلے کچھ اور کر کے بتائے ہیں قوم کو، تو اے پی سی فیصلہ نہیں کر سکی، ناکام ہوئی احتجاجی تحریک میں۔ میں پھر وضاحت کرتا ہوں، ہم نے باقاعدہ رابطہ عوام مہم کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے 25 جولائی جو آنے والا ہے یہ ہمارا ابتدائی ایونٹ ہوگا۔ پورے ملک میں یوم سیاہ منایا جائے گا، اور اس کے بعد ہم چاروں صوبوں میں مختلف مقامات پر مشترکہ بڑے جلسے کریں گے تاکہ عوام کے ساتھ بھرپور رابطے کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ مولانا صاحب، ابھی آپ نے یہ کہا کہ ہم تحریک کو مرحلہ وار آگے بڑھائیں گے اور جدوجہد مرحلہ وار آگے بڑھے گی، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسمبلیوں سے آپ کے استعفوں کا آخری آپشن استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے جب رہبر کمیٹی ایسے قسم کی سفارشات دے گی تو ہم اس پر عمل درآمد بھی کریں گے۔ اپوزیشن کی یہ تمام مشاورت اور یہ جو آپ نے اعلانات کیے ہیں، کیا یہ تمام جدوجہد بلاخیر حکومت کے خاتمے اور نئے انتخابات تک منتج ہوگی؟
या इस पर कुछ तराफात सामने आए हैं या तफदाल सामने आए हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर तो हम लोग इस तस्वुर पर मुतमईन हैं और मुत्तफिक हैं कि ये अक्सरियत जाली है और धांधली ज़दा है। अब इस हवाले से ज़ाहिर है मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ ख्यालात हो सकते हैं, लेकिन उनको मुनज़्ज़म करना, इसके लिए मुसलसल काम की ज़रूरत है। इसीलिए रहबर कमेटी बनाई गई है ताकि इस हवालों से जो थोड़े बड़े आराम में कुछ फर्क है उनको एक पेज पे लाया जाए। अब इस साइड से आप सवाल करो। मेरा सवाल ये आपसे कि अगर रहबर कमेटी बन गई है तो उसके नाम बता दें और उसके क्या क्या जिम्मेदारियां लगाई वो बताओ। माइक रखते हैं, मेरा है देखिए, हमने सर, ये टीवी का माइक है सर, ये माइक रहबर कमेटी में हर पार्टी की ये टीवी का माइक है। रहबर कमेटी के हवाले से फरजुल्लाह बाबर से वजाहत कर रहे हैं। बाबा साहब मेरा सवाल ये था कि रहबर कमेटी बन गई है तो उसका नाम बता दें और उसकी जिम्मेदारियां क्या तस्वीर सीधी वो बता दें। देखिए, रहबर कमेटी अब तश्कील दी जाएगी और रहबर कमेटी का काम ये होगा कि आज जो फैसले हुए हैं और आइंदा के लिए जो हिकमत अमली होगी वो तय करेगी और मुत्तफिका तौर पर नए चेयरमैन का जिसका इंतखाब इंशाअल्लाह अमल में लाया जाएगा, नए चेयरमैन का नाम नए चेयरमैन सेनेट का। तो ये जो रहबर कमेटी है बड़ी इम्पोर्टेंट कमेटी है। ये दरअसल आज की इस मीटिंग की रूह है कि एक रहबर कमेटी। अब रहबर कमेटी में कौन होंगे ये अपना मौलाना साहब और दूसरी सियासी जमातें मिलकर फिर आपको बता देंगे। मुझसे सवाल न करें, मौलाना साहब से करें। जी फरमाएं। मेरा सवाल दोनों आपके साथ बैठे हुए हैं कि जिस तरह हुकूमत ने बल्कि स्पीकर असद कैसर ने कह भी दिया कि जैसा कि मीशत पे अपोजिशन लीडरान ने हमें ऑफर किया, जिस तरह रज़ाक़ साहब ने शरीफ साहब ने, उस पर कोई बात हुई है? उन्होंने हुकूमत ने कहा कि हमने तो कह दिया। जी बिल्कुल, इस पे बात हुई और इस पे हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है कि ये एक तजवीज़ है जिसका मुखातब गवर्नमेंट नहीं है, इसका मुखातब रियासत है। वो तो जिम्मेदार है इस तबाही के, तो जो जिम्मेदार हैं उनके साथ बैठकर हम एक मिसाल बनाएंगे। लिहाजा तसव्वुर सही है। पाकिस्तान को अगर बचाना है, आने वाले मुस्तक़बिल को महफूज बनाना है, तो मईशत को ठीक करना होगा। और मईशत इस पर इस हद तक डूब रही है कि हचकोले खा रही है, गरकाब हो रही है। ऐसे माहौल में एक तजवीज़ है एक नए फलसफे की कि हम जहाँ पहले हम मीसाक नेशनल एक्शन प्लान था, अब क्यों न नेशनल इकोनॉमिक प्लान जो है वो मारद वजूद में आ सकता है। अब्दुल मालिक सर जी, आपने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ एहतजाज करना था और उसको हटाना था, लेकिन आपने चेयरमैन सेनेट का आसान टारगेट नहीं चुना। इब्तिदा आगाज तो करेंगे ना। ये तो कोई भी नहीं सोचा कि आज आपने पीसी की और कल हुकूमत गिर गई। आपने प्लानिंग करनी है, आगे बढ़ना है। मुबशर देरी लास्ट क्वेश्चन मुबशर देरी ना बेटा, मुबशर देरी को करने दो ना मुबशर। उससे तो लग रहा है कि आपको भी पता है कि बहुत से हुकूमत की अपनी नहीं लाने वालों से। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि यकीनन हुकूमत के बस में नहीं है। उस पर हमारा एहतजाज, हमारा डिमांड एक करारदाद की सूरत में सामने आता है, पब्लिक के सामने एक चीज़ आ जाती है ताकि हम आवाम को इस इशू पर और इस नज़रिए पर इकट्ठे कर सकें। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रूटीन के मामलात होते हैं, उस पर हुकूमत जो है वो उनका इस्लाह भी करती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
آپ کو بتاتے چلیں کہ اے پی سی اجلاس کے بعد اپوزیشن جماعتیں پریس کانفرنس کر رہی تھیں اور اس دوران مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اجلاس میں وزیرستان سے تعلق رکھنے والے 2 ممبران کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ججز کے خلاف ریفرنسز ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قانون سازی کی بھی ضرورت ہے اور جو لوگ سیکیورٹی اداروں کے پاس ہیں ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے. عوام کو مہنگائی کے کرب سے نجات دلانے کی کوشش کریں گے. فوج کو پولنگ اسٹیشنز میں تعینات کرنے کی مخالفت کرتے ہیں. اجلاس میں ججز کے خلاف بنائے گئے ریفرنسز کو عدلیہ پر حملہ بھی قرار دیا گیا ہے. اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ قبائلی علاقہ جات اور کے پی کے میں حراستی سینٹرز کو بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا. پارلیمانی آئینی اور سول حکمرانی کی بالادستی پر زور دیا گیا ہے. مولانا فضل الرحمان نے اعلامیہ پڑھ کر سنایا. ان کا کہنا تھا کہ صحافیوں پر اعلانیہ اور غیر اعلانیہ پابندی کی مخالفت کرتے ہیں. احتساب کا عمل منصفانہ کیا جائے. اجلاس نے انکوائری کمیشن کو مسترد کیا. کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن کے نمائندے شامل ہوں. این ڈی سی غیر قانونی ادارہ ہے, اسے ختم کیا جائے. 25 جولائی کو دھاندلی زدہ انتخابات کے خلاف یوم سیاہ منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ سینٹ چیئرمین کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سینٹ کے موجودہ چیئرمین کو آئینی اور قانونی طریقے سے ہٹایا جائے گا. وزیرستان کے حالیہ واقعات پر ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے.